ہمیں لگا کہ غلامی سے نجات مل گئی ہے ہماری. انہوں نے ایک اور طرح سے غلامی کا ایک انجیکشن آپ کی رگوں میں لگایا کہ انگریزی سمجھ جان لینا, پڑھ لینا انٹیلیجنٹ ہونے کی, لیاقت ہونے کی نشانی ہے. یہ وہ شاخسانہ ہے, یہ اسی پلید ذہنیت کی پیداوار ہیں یہ خواتین جن کی بے شرمی کا یہ عالم ہے. اپنی زبان اپنی ماں ہوتی ہے بیٹا, اور یہ اپنی ماں کو خالہ بولتی ہیں اور انگریزی کو ماں بولتی ہیں. ان سے پوچھو نا جن کو بڑا یہ شعبدہ باز جہل عورتیں جنہوں نے یہ تماشا کیا, ان کو پوچھو, کلمہ پڑھا کے پوچھے انہوں نے کبھی انگریزی میں خواب دیکھا؟ جس نے انگریزی میں خواب نہیں دیکھا نا اس کو انگریزی نہیں آتی. ایسا کرنے والے اپنی موت مر چکے. اگر زبان بول کے کسی دوسرے ملک کی زبان بول کے تم نے مجھے بتانا ہے کہ تم کوئی بڑی چیز ہو تو تم بڑی چیز نہیں, تم چھوٹی چیز ہو اس لیے کسی کی زبان بول رہی. السلام علیکم, میں ہوں سیدہ کہکشاں اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ. ناظرین, اس وقت میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں وہ جو کہتے ہیں خبر بن جاتی ہے, جو لکھتے ہیں وہ کہانی بن جاتی ہے, اور جن کے خلاف ہو جاتے ہیں ان کو تو گھر پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ, تو آئیے ذرا ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم بیٹے. سر, سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ہمارے نام کیے. ارے نہیں. اچھا سر, آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو ایک کیفے کی اونرز نے اپنے ہی مینیجر کی کمزور انگلش ہونے کی وجہ سے کافی تذلیل کی تھی. تو کیا ہمارے معاشرے میں انگلش لینگویج کو اتنا زیادہ پرائیورٹائز کرنا ٹھیک ہے؟ اور اگر کیا اتنا پرائیورٹائز کیا گیا ہے تو آپ تو اردو میں لکھتے ہیں, ہماری شائستہ زبان ہے, تو اس معاملے میں آپ کا کیا موقف ہوگا؟ آج نا مجھے بیٹا یاد آتا ہے جب میں بنا ہوا تھا چائلڈ, تو میری ابا سے بڑی بحث ہوا کرتی تھی اردو اور انگریزی کے حوالے سے. وہ اردو میڈیم کا زمانہ تھا, تو کہیں جا کے مجھے میٹرک میں پتہ چلا کہ نہیں ہمارے ہاں ایک رواج آیا ہے کہ ہم وہ زبان سننا چاہتے ہیں جو ہمیں نہیں آتی. تو پھر اس غصے میں نے انگریزی سیکھ لی, اور 2-3 دفعہ میں نے یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ ایگزامینیشن میں ٹاپ بھی کیا. یہ ایک داستان ہے, انفیریورٹی کمپلیکس کی ایک داستان ہے. ہمارے ہاں جب ملک آزاد ہوا تو ہمیں لگا کہ غلامی سے نجات مل گئی ہے ہماری. انہوں نے ایک اور طرح سے غلامی کا ایک انجیکشن آپ کی رگوں میں لگایا جو ہمیشہ کے لیے سرایت کر گیا, اور جن کو لگا انہوں نے سمجھ لیا کہ انگریزی سمجھ جان لینا, پڑھ لینا انٹیلیجنٹ ہونے کی, لیاقت ہونے کی نشانی ہے. بالکل. اس سے پھسپھسا خیال نہ کبھی تھا, نہ ہے, نہ کبھی ہوگا. جن قوموں نے بھی ترقی کی اپنی زبان میں ترقی کی. تو یہ وہ شاخسانہ ہے, یہ اسی پلید ذہنیت کی پیداوار ہیں یہ خواتین جن کی بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی زبان اپنی ماں ہوتی ہے بیٹا, اور یہ اپنی ماں کو خالہ بولتی ہیں اور انگریزی کو ماں بولتی ہیں. تو یہ وہ خالہ کی بچیاں ہیں جنہوں نے ماں کے بیٹے کو ذلیل کرنے کی کوشش کی. اور اللہ کا شکر ہے میں اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو اس بات پہ سیلوٹ پیش کرتا ہوں. میں نے کل پرسوں ہی وہ دیکھا وہ کلپ کہ انہوں نے پھر ایک خالہ کی بیٹیوں کو, اپنی ماں کی بے حرمتی کرنے والی خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ جو کیا, تو یہی وہ ڈیزرو کرتی تھی. اور یاد رکھیے گا یہ وہ سینٹیمنٹ ہے جس نے ہمارے ہاں ایک اقلیت کو پیدا کیا ہے, اور وہ اقلیت ہمارے اوپر سر چڑھ کر دوڑنے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں کبھی فیمنسٹ پیدا ہو جاتی ہیں, کبھی باہر کا کریکولم لاگو کرنے والی پیدا ہو جاتی ہیں, اور بعض بے حیائی کو یہاں اس کا نفاذ کرنے کے لیے آرگومنٹ شروع کر دیتی ہیں. تو سر, آپ اردو میں اتنا کچھ لکھتے ہیں, تو کیا آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ میں بھی کچھ انگریزی میں لکھوں؟ کیوں لکھوں بھائی, میں جس دن انگریزی میں خواب دیکھنے لگوں گا میں لکھنے لگوں گا. ان سے پوچھو نا جن کو بڑا یہ شعبدہ باز جہل عورتیں جنہوں نے یہ تماشا کیا, ان کو پوچھو, کلمہ پڑھا کے پوچھے انہوں نے کبھی انگریزی میں خواب دیکھا؟ جس نے انگریزی میں خواب نہیں دیکھا نا اس کو انگریزی نہیں آتی. تو ابھی سننے میں آیا کہ آپ کا پبلک ٹی وی پر اپنا ایک پروگرام جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے,
تو عوام نے کچھ ٹویٹس وغیرہ اور کچھ ہیش ٹیگز بھی چلائے ہیں کہ شاید عورت مارچ کو آپ نے پہلے سے ہی جواب دینے کے لیے مکمل تیاری کر رکھی ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ بالکل بھی کوئی صداقت نہیں ہے. میرے ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ عورت مارچ نام کی کوئی چیز اب پیدا نہیں ہونی چاہیے. خواتین کے حقوق کا میں خود بہت بڑا علمبردار ہوں. جہاں تک حقوق کی بات ہے تو کون ہے جو اس سے انکار کر سکے گا، لیکن بے حیائی کے غلیظ نعرے نہیں لگنے دیے جائیں گے. بس میرا تو صرف یہ اعتراض تھا، وہ آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ ایک پرانی کہانی ہو چکی. ایسا کرنے والے اپنی موت مر چکے. اب مجھے آگے جانا ہے، اپنے لوگوں کے بارے میں بات کرنی ہے، ملکی مسائل کے بارے میں بات کرنی ہے، اور ایسی کوئی شورش بپا ہوئی تو دیکھا جائے گا. لوگ تو اس چیز کو کافی انجوائے کرتے ہیں کہ آپ کو ایک طرف ویکسین کہا جاتا ہے اور دوسرے معاملات کو بیماری بتایا جاتا ہے، تو آپ کو کیسا؟ یہ انگریزی بولنے والی ساری کلاس واقعی بیماری ہے، یہ بہت بڑا وائرس ہے. اور یہاں سے جو سوڈوز فلاسفر پیدا ہوئے، انہوں نے میرے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا، بڑا نقصان پہنچایا ہے. اور گریجولی آپ جب اپنی زبان کو سیکھنے لگیں گے، اپنی زبان کے اوپر بھروسہ کرنے لگیں گے اور اس پر فخر کرنے لگیں گے، تو یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. ان کو یہ شرم ہی نہیں آ رہی. میرا تو دل کرتا ہے کوئی 15-20 لوگوں کو چائنیز سکھا کے نہ بھیج دیا جائے. جب یہ انگریزی بولے ان کے سامنے چائنیز بولنی شروع کر دو. وہ بھی زبان بول رہے ہیں نا. تو اگر زبان بول کے کسی دوسرے ملک کی زبان بول کے تم نے مجھے بتانا ہے کہ تم کوئی بڑی چیز ہو، تو تم بڑی چیز نہیں، تم چھوٹی چیز ہو، اس لیے کسی کی زبان بول رہی. بہت شکریہ. جی ناظرین، تو آپ لوگوں نے خلیل الرحمان صاحب کی گفتگو سنی. امید کرتی ہوں آپ کو آپ کے بھی سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے. ٹیم خبرنامہ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.